बार फिर ये फैसला हुआ है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होगा, फोकस है कश्मोर और घोटकी। तो जरा हमें बताइएगा क्या इस हवाले से तैयारियां हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह आपको पता है कि जो माजी करीब में पुलिस को काफी बड़ी कामयाबियां भी हुई हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें कच्चे में एक पूरी बस को अगवा करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद सिंध पुलिस न सिर्फ उनके ताक़ुब में उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि पंजाब की उस एरिया में जो कि आमतौर पे वहाँ पे नोगो एरिया समझा जाता था, कराची कच्चा कहते हैं उसको, उसमें जाके उन्होंने न सिर्फ सब जो मुखबिर थे वो बरामद किए, बल्कि तकरीबन 23 से ज्यादा डाकुओं को उनका कला कमा भी किया और उनको खत्म भी किया। तो उस तसलसल में हुकूमत ने ये समझा है कि इस ऑपरेशन को और ज्यादा न सिर्फ वसअत दी जाए बल्कि उसमें तेजी की जाए, और इसके लिए होम मिनिस्टर साहब की जिस तरह ज़ेर क़यादत हुकूमत जो हमने कल पूरी वहाँ पे ब्रीफिंग भी ली और इस पूरी कैंपेन को दोबारा यानी कि बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज के लिहाज से और दूसरे लिहाज से एक कोशिश की कि इसको फोकस किया जाए, और जो ये कभी कभार ये डाकू इस तरह की हरकत करते हैं जी, उसका बिल्कुल इस तरह सद्बात किया जाए कि ये वंस फॉर ऑल ये खत्म हो जाए। तो इसके लिए साहब ये बताइएगा, ये जॉइंट ऑपरेशन होने जा रहा है, वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार साहब ये कहते हैं कि रेंजर्स इसमें शरीक होंगी, फौज को तलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होगा जिसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद ली जाएगी। इसके अलावा पुलिस, रेंजर्स, जो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं, ये सब इसमें मिलके ये ऑपरेशन करेंगे, और इसमें जाहिर है पुलिस को लीड लेनी पड़ती है तो वो हम लेंगे, और जो पंजाब पुलिस है उससे भी मदद ली जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह इसको एक तरह से न सिर्फ इसको वसअत दी जाएगी बल्कि कोशिश की जाएगी कि वंस फॉर ऑल ये कच्चे का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अच्छा जावेद साहब, एक चीज़ और बताइएगा, ये भी कहा गया है कि बाकायदा तौर पे ये ऑफ़र भी की गई है इन कच्चे के डाकुओं को कि अगर ये हथियार फेंक के कौमी धारे में शामिल होना चाहें तो इस बार भी ये ऑफ़र दी गई है साथ साथ ऑपरेशन के? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो सरेंडर की उनको ऑफर की गई है कि अगर वो खुद सरेंडर होते हैं तो न सिर्फ उनकी जान बख्शी हो जाएगी बल्कि उनको ये मौका फराहम होगा कि वो कानून के दायरे में अदालतों में अपने केसेस जो हैं उनको लड़के और अपने आप को अगर उनको कोई भी रिलीफ मिलता है तो हुकूमत इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी, पहली बात, और वो सब कानून के दायरे में होगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर सख्ती के साथ उनसे निपटा जाएगा, और इसके साथ साथ ही डी वेपनाइजेशन भी होगी। अच्छा। कि अगर जो असला है, जिस तरह आप माजी में देखते हैं कि एक असले की भरमार सोशल मीडिया पे और दूसरी दिखाई जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक पैकेज रखा है जिसमें वो असला वापस लिया जाएगा उनसे और उनको उसकी कीमत दी जाएगी। अच्छा। तो डी वेपनाइजेशन भी इसका हिस्सा होगा, और इंशाल्लाह किसी ने अगर इस सिलसिले में मदद की तो गवर्नमेंट उसको एक अमाउंट भी देगी, और डी वेपनाइजेशन को भी कामयाब बनाया जाएगा इंशाल्लाह। और आईजी साहब, ये ऑपरेशन हाईटेक होगा, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी सर्वेलेंस के लिए, एरियल मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कच्चे का इलाका काफ़ी एक्सटेंसिव है, दरिया भी इसमें शामिल हैं, कच्चे के और मजीद भी इलाके शामिल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस मरतबा अल्लाह के फजल से हमारे पास एक एज है वेपन्स में भी, हथियारों में भी और टेक्नोलॉजी में भी, और ऐसी चीजें अभी हमारे पास मौजूद है जिससे इंशाल्लाह पुलिस को और जो रियासत है, गवर्नमेंट है,
اس کی فورسز کو انشاءاللہ ہمیں بڑی بڑی توقع ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اسی لیے ہم ان کو یہ آفر دے رہے ہیں کہ وہ اگر باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس کرائم کی دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع بھی دیں گے، لیکن اگر نہیں کیا تو بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو مچ جاوید عالم موڈس ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پہ بات کر رہے تھے، اور جی یہ حتمی آپریشن کہا جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں جی اس کے کیا پھر نتائج نکلتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ حتمی آپریشن کیا جائے گا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، تو اس بار کتنی سیریس ہے اس ساری ایشو کو لے کر پولیس اور ظاہر انتظامیہ، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان۔ لالا صاحب تھینک یو سو مچ۔ ذرا بتائیے گا، متعدد مرتبہ یہ بتایا گیا جی آپریشن ہوں گے، اور یہ جو آپریشن ہوگا یہ حتمی ہوگا، فیصلہ کن ہوگا، اس بار ایسی کیا تیاریاں ہیں جو یہ سمجھا جائے کہ واقعتاً اب یہ آپریشن جو ہے یہ رزلٹ فراہم کرے گا؟ دیکھیں، کچے میں مکمل آپریشن کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ایک انتظامی ول کی بھی ضرورت ہے۔ تو جو موجودہ آئی جی ہیں جاوید اوڈو، ان کا اپنا تعلق جو ہے، ان کا اپنا شہر ہے وہ جیکب آباد ہے، تو اب امید یہ رکھتے ہیں کہ جس علاقے سے یہ خود تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پر ان کے چاہنے والے بھی اسی مصیبت میں سے مبتلا ہیں اور ان کے شہر والے بھی اسی مصیبت سے مبتلا ہیں، تو شاید ان کی پرائرٹیز میں یہ زیادہ اہم ہو کہ کچے کے ان علاقوں کو صاف کیا جائے جہاں پر یہ ڈکیٹس جو ہے وہ کئی عرصے سے بس رہے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کے لیے ایک عذاب ہے۔ نہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے عذاب ہے بلکہ بلوچستان، پنجاب اور کے پی کے لوگوں کے لیے بھی یہ عذاب بنا ہوا ہے۔ اس عذاب کے مستقل خاتمے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، جدید اسلحے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جدید اسلحے سے لیس ہیں، اور ابھی کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ پولیس کو ڈرونز مہیا کیے ہیں، ڈرونز کے ذریعے یہ اوپر سے سرویلنس کر رہے ہیں، ان کی نقل و حمل پر نظر رکھتے ہیں اور پھر ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں، اس سے پولیس کو کافی ساری کامیابیاں ملی ہیں۔ مگر تاہم پھر بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپریشن ہونا چاہیے۔ اگرچہ الگ الگ اضلاع میں آپریشن ہوتے ہیں تو یہ دریائے سندھ کے راستے یہ ڈاکو مختلف جگہوں پہ منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال ہے، اگرچہ یہ صرف کوٹ کی ڈسٹرکٹ میں آپریشن کریں گے تو یہ منتقل ہو جائیں گے کچھ پنجاب کی طرف اور کچھ سندھ کے دیگر علاقوں کی طرف۔ لیکن لالا ہوتا یہ کہ سندھ والے پنجاب چلے جاتے ہیں، پنجاب والے یہاں آ جاتے ہیں، جوائنٹ آپریشن ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب یہ آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، یہ اور طاقتور ہو کر سامنے آتے ہیں، اور پھر یہ آپریشن رک جاتا ہے بغیر کسی نتیجے پر۔ تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اور دو بار یہ تو پیشکش دوسری بار ہو رہی ہے کہ سرنڈر بھی کر دیں، تو اب تو اس میں ساتھ ساتھ سرنڈر کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ دیکھیں، سرنڈر صرف وہ ڈاکو کریں گے جن کی وہاں پر اندر اپنی زمینیں ہیں، ملکیت ہیں، یا جو قبائلی جھگڑوں کے بعد ڈاکو بنے تھے وہ تو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ان کا مرنا جینا وہاں پر ہے، انہوں نے اپنی باقی جو ہے وہ اولاد کے ساتھ، خاندان کے ساتھ وہاں پر رہنے کے لیے وہ چاہیں گے کہ ہم سرنڈر کریں، اور جتنا عرصہ جیل میں گزارتے ہیں اپنے کیسز کو فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کر اپنی ان تمام املاک کو سنبھالیں۔ مگر وہ ڈاکو کسی بھی صورت میں سرنڈر نہیں کریں گے جن کا مائنڈ سیٹ ہی صرف کرمنل ہے اور ان کا کوئی آنا جانا نہیں ہے کچے کے علاقے سے، وہ باہر کے مختلف علاقوں سے منتقل ہو کر یہاں پر آئے ہیں، تو وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ اس کے لیے دیکھیں، جب بھی آپریشنز ہوتا ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے، دونوں اطراف سے بھی ہوتا ہے۔ پولیس کو جامع حکمت عملی بنانی پڑے گی، انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے پڑیں گے، اور تمام یعنی پنجاب پولیس کو بھی اس میں حصہ لینا پڑے گا، سندھ پولیس کو بھی حصہ لینا پڑے گا، اور ساتھ میں ان کے ساتھ ایک مدد میں رینجرز کا بھی ہونا لازمی ہے۔ تو یہ تمام فورسز جب انشاءاللہ مشترکہ طور پر اترے گی اور کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آئیں گی اور تمام اضلاع میں بیک وقت آپریشن ہوگا، تو کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ یہ اور تمام انشاءاللہ پھر کم سے کم کی کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا۔ بہت شکریہ لالا اسد پٹھان، آپ ہمارے ساتھ بابر سمیرہ میں موجود تھے۔ لیٹس سی کہ اس آپریشن کی کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور آیا کہ آپریشن حتمی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ وی آر ہوپ فل کہ یہ کلین سویپ ہی ہوگا اس